السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کا خلاصہ اور اس کے کردار سے متعلق آج ہم باتیں کریں گے، ٹھیک ہے دوستوں؟ اور آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیوز کو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ٹھیک ہے دوستوں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ امانت لکھنوی، ان کے بارے میں کچھ معلومات دیکھتے ہیں۔ نام ان کا آغا حسن ہے، نام ان کا آغا حسن، تخلص امانت۔ ان کے بزرگ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آبا و اجداد وغیرہ وہ ایرانی تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ امانت لکھنؤ میں 1231 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1231 ہجری میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 20 سال کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے زبان بند ہو گئی، تو ان کی زبان بند ہو گئی تھی کتنے سال؟ 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ زبان بند ہو گئی تھی ان کی، یہ بول نہیں پا رہے تھے، یہ ان کے مرض ہے۔ اس طرح کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے دھیان رکھیں، ہے نا؟ امانت 1260 ہجری میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے عراق گئے۔ ایک روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ پر دعا مانگ رہے تھے کہ 10 سالوں سے بند زبان کھل گئی۔ کیا ہو گئی؟ 10 سالوں سے بند تھی ان کی زبان، اور وہ زبان کھل گئی، لیکن زبان میں لکنت پوری زندگی باقی رہی۔ کھل گئی مطلب وہ بولنے تو لگے لیکن لکنت باقی رہ گئی پوری زبان میں۔ اس وجہ سے وہ لوگوں میں زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، نکلتے نہیں تھے، نکلنا اور گلنا ملنا انہوں نے کم کر دیا تھا۔ امانت نے 15 سال کی عمر سے شاعری شروع کی۔ کتنے سال کی عمر سے؟ 15 سال کی عمر سے انہوں نے شاعری شروع کی، اور اپنی شاعری کا آغاز کس سے کیا؟ نوحہ اور سلام سے۔ نوحہ خوانی کرتے ہیں وہ اور سلام پڑھتے ہیں، تو نوحہ خوانی اور سلام سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا۔ پھر غزل کی طرف مائل ہوئے، غزل کے اشعار بھی کہیں۔ پھر آخر عراق کے سفر سے واپسی کے بعد انہوں نے مرثیہ گوئی کو ہی اختیار کر لیا اور مرثیہ گوئی کرتے رہے۔ مرثیہ گوئی سے رغبت ان کی ہو گئی۔ اپنے عہد کے مشہور مرثیہ گو شاعر، کیا نام تھا ان کا؟ میاں دلگیر۔ کس کی؟ میاں دلگیر کی شاگردی اختیار کی۔ میاں دلگیر کی ان کے والد کے ساتھ اچھے روابط تھے، تو ان کے والد جو ہیں ان کو میاں دلگیر کے پاس لے گیا اور ان کی شاگردی میں دے دی۔ تو ایک طریقے سے یہ معلوم ہو کہ میاں دلگیر جو تھے یہ ان کے استاد تھے، ٹھیک ہے؟ مثنوی، غزل، رباعی، مخمس، واسوخت وغیرہ کہے انہوں نے، بہت سارے اصناف سخن میں اپنے کلام کو انہوں نے پیش کیا۔ امانت نے صرف 44 برس کتنی زندگی پائی؟ انہوں نے 44 برس کی زندگی پائی، اور بالآخر 28 جمادی الاول 1275 وہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا ان کا۔ امانت لکھنوی نے ڈرامہ اندر سبھا 1 اگست 1852 عیسوی میں مکمل کیا۔ 14 جنوری 1854 کو اس پہلی بار اسٹیج ہوا، یہ اسے پیش کیا گیا۔ تو یہ دھیان رکھیں کہ امانت لکھنوی لکھا کب؟ 52 میں، اور تقریباً 2 سال کے بعد 14 میں 14 جنوری 1854 میں اسے پہلی بار اسٹیج کیا گیا۔ اس کے قصے کے لیے بنیادی تصور، جو اس کے قصے پیش کیے گئے ہیں اس کے بنیادی تصور کیا ہیں اور کہاں کہاں سے لیے گئے؟ تو اس کے بنیادی تصور میں اس کے بنیادی تصور اور کچھ کردار جو ہیں وہ ہندو دیو مالا کہانی جو ہوتی ہے ان سے لیا گیا ہے۔ تو کچھ مثنوی سحر البیان، کچھ اشعار اور کچھ کلام مثنوی سحر البیان اور کچھ مثنوی گلزار سے لیے گئے ہیں۔ تو ایک طریقے سے جو اس قصے کے جو بنیادی تصورات ہیں وہ ہندو دیو مالا، مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار النسیم سے ماخوذ یا لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مکمل منظوم ڈرامہ ہے۔ کیا ہے؟ نظم کی شکل میں ہے، یہ منظوم ڈرامہ ہے، مکمل منظوم ڈرامہ، اور اب تک کی موجودہ حقائق و دلائل کی روشنی میں اندر سبھا ہی اردو کا پہلا ڈرامہ ہے نا؟ کچھ لوگوں نے جیسے مسعود حسن خان رضوی کے بارے میں آیا کہ انہوں نے کس کو؟ رادھا کنہیا کو پہلا ڈرامہ کہا ہے، واجد شاہ کے رادھا کنہیا کو، لیکن وہ اسے حقائق کی روشنی میں جو بات اب تک آئی ہے اس کے حساب سے اندر سبھا ہی اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا کا پلاٹ دیکھیں کیا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ راجہ اندر کی سبھا منعقد ہوتی ہے۔ راجہ کے سامنے پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری آ کر باری باری سے ناچتی ہیں اور رقص پیش کرتی ہیں۔ آخر میں سبز پری آتی ہے رقص پیش کرنے، تو راجہ سو چکا ہوتا ہے نا،
اور راجا سو چکا ہوتا. راجا کو سوتا ہوا دیکھ کر کے سبز پری باغ میں راجا سو چکا ہوتا ہے تو سبز پری کہتی ہے کہ راجا تو سو چکے ہیں. وہ ایک شعر پڑھتی ہے وہاں پہ. بہرحال اس کے بعد سبز پری باغ میں جا کر کالا دیو کو بولتی ہے کہ اختر نگر کے لال محل، کیا یہ سب میں نے اختر نگر کے لال محل پہ سویا ہوا گلفام کو اٹھا کر لے آؤ. ٹھیک ہے، گلفام ایک کردار ہے جسے وہ چھت پر سویا ہوا دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی اور اپنا سبز رنگوں والا چھلا اس کو پہنا آئی تھی. یعنی وہ جب راجا کے دربار میں آ رہی تھی سبز پری تو اڑتے ہوئے آ رہی تھی تو دیکھا کہ اختر نگر کے لال محل میں چھت پر ایک جو ہے خوبرو نوجوان سویا ہوا ہے. اسے دیکھ کر وہ اس پہ عاشق ہو گئے اور اسے اپنا سبز رنگ کا چھلا پہنا آئی. تو اس کالا دیو کو کہتی ہے کہ جاؤ اسے ہی اٹھا کر لے آؤ. چنانچہ دیو جاتا ہے، گلفام کو لایا جاتا ہے. اس سے گلفام گھبراتا ہے ایک نئی جگہ آ کر کے، ہے نا. آنکھ کھلتی ہے تو پھر اسی پری سمجھاتی ہے، سبز پری وغیرہ، یہ سب بیچ کی باتیں ہیں. گلفام بالآخر اس شرط پہ عشق کے لیے راضی ہو جاتا ہے اسے کہ سبز پری سے، اس شرط پر کہ سبز پری اس کو راجا اندر کا سبھا دکھلائے گی. اس نے راجا اندر کے سبھا کے بارے میں بہت سنا تھا اور سب پری نے بتایا کہ میں راجا اندر کے سبھا میں رقص پیش کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے پیار کروں گا، عشق کروں گا، لیکن تو مجھے راجا اندر کا سبھا دکھلاؤ گی. پری سمجھاتی ہے اس کو، ہے نا، لیکن وہ نہیں مانتا، ضد کرتا، اپنے آپ کو مارنے پر بھی تل جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، ہے نا. تو بیچاری پری مجبور ہو کر کے راضی ہو جاتی ہے. بالآخر گلفام سبز پری کی مدد سے چھپ کر سبھا میں آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو ہے ایک دیو جو ہے اس کو دیکھ لیتا ہے نا، اور وہ جا کے راجا کو بتا دیتا ہے. پھر وہ پکڑا جاتا ہے. راجا اندر جو ہے گلفام کو کوہ قاف کے اندھے کنویں میں، کہاں، کوہ قاف کے اندھے کنویں میں پھینکوا دیتا ہے، قید کروا دیتا ہے اور سبز پری کے بالوں پر نوچ کر کے اسے دربار سے نکلوا دیتا ہے. یہ کہانی کو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا، پھر وہ پری جو ہوتی ہے سبز پری، وہ جوگن بن کر گلفام کو ڈھونڈنے لگتی، چونکہ وہ اسے عشق کرتی تھی تو وہ کیا کرتی ہے، اسے ڈھونڈنے نکل جاتی ہے. بالآخر ایک دن وہ جوگن بن کے گاتے ہوئے یہاں وہاں اسے ڈھونڈتی رہتی ہے. بالآخر ایک دن جو ہے وہ راجا کے دربار کے آس پاس ہی کہیں گھوم رہی تھی تو کالا دیو نے دیکھا کہ ایک جوگن ہے جو کیا ہے، بہت اچھا گاتی ہے، حسن اور خوبصورتی بھی اچھا ہے. وہ راجا کو بتاتا ہے. تو ایک دن کالا دیو راجا کو بتاتا ہے کہ ایک جوگن آئی ہے جو حسن و جمال میں یکتا ہے اور اچھا گاتی بھی ہے. راجا جو ہے حسن اور موسیقی کا جو دلدادہ تھا، اس نے جوگن کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا. وہ جوگن راجا اندر کے سامنے رقص پیش کر کے اسے خوش کرتی ہے اور راجا انعام کے طور پہ اسے کچھ دیتا ہے. لینے سے انکار کر دیتی ہے. پھر دوبارہ رقص پیش کرتی ہے، پھر وہ انعام دینا چاہتا ہے. بالآخر وہ راجا کو اس بات پہ قائل کر لیتی ہے کہ راجا اسے منہ مانگا انعام دے. راجا سرکار کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے. تو انعام کے طور پہ وہ گلفام کو رہا کرنے کا کہتی ہے. تب راجا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سبز پری ہے، لیکن چونکہ راجا زبان دے چکا تھا اس لیے گلفام کو آزاد کیا جاتا ہے اور سبز پری گلفام سے گلے مل کر مبارکباد گاتی ہے اور ڈرامہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ڈرامے کا مختصر خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ڈرامے کے کرداروں کے نام کون کون سے کردار ہیں. راجا اندر جو راجا ہے، گلفام جو سبز پری کا عاشق ہے، سبز پری ہے، اسی طریقے سے پکھراج پری، نیلم پری ہے، لال پری ہے، کالا دیو اور لال دیو ہے. یہ تمام اس کے کردار ہیں. اندر سبھا کا پلاٹ سادہ اور گہرا ہے. اس کا سب سے اہم کردار سبز پری ہے نا. کردار جتنے بھی ہیں اس میں سب سے اہم کردار سبز پری ہے، جس کے توسط سے ہی ڈرامہ آگے بڑھتا رہتا ہے نا. اندر سبھا کی غزلوں اور نظموں اور مکالموں میں اس کے اندر جو کہیں کہیں پہ اشعار جو ہیں وہ کہیں غزل میں ہے، کہیں پہ نظم میں ہے، کہیں مکالمے جو ہے، یہ تمام غزل، نظم اور مکالموں کی جو زبان ہے یہ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان ہے. کیا کیسی زبان استعمال کی گئی ہے؟ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان. ہاں، لیکن اس کے اندر کہیں کہیں پہ گیت اور دوہے وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں. لیکن اس کی گیتوں میں جو گیت ہیں، اس کی گیتوں میں برج بھاشا اور پوربی زبان کا استعمال کیا گیا ہے. کس کا؟ گیتوں میں اس کے جو ہے برج بھاشا اور پوربی زبان کا استعمال کیا گیا ہے. امانت لکھنوی نے ڈرامہ اندر سبھا کی شرح بھی لکھی ہے. چونکہ ڈرامہ اندر سبھا کے اندر کچھ کرداروں کے درمیان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے کمی رہ جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ اندر سبھا کی شرح بھی لکھی. کس نام سے؟ شرح اندر سبھا کے نام سے. جس سے اور وہ شرح اندر سبھا جو ہے وہ نثر میں ہے. تو اس سے امانت کی نثر نگاری کا بھی صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے. ٹھیک ہے، ایک شعر جو ہے ملاحظہ فرمائیں، چند اشعار ملاحظہ فرمائیں اسی ڈرامے سے. حضوری میں حاضر ہے یہ شعلہ خو، مہاراجہ صاحب نگہ روبرو،
بجا آپ کے حکم لایا غلام، چمن میں پہنچ کر کیا اپنا کام، ستم کیجئے جو سزاوار ہے، کھڑا دست بستہ گنہگار ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نظم کی شکل میں ہی جو ہے یہ پورا ڈرامہ پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اگر یہ ڈرامہ آپ کو مل جائے آن لائن یا آپ کے پاس کتاب کی شکل میں ہو تو آپ اسے پڑھیں، ہے نا، بہت ہی اچھا ہے۔ اشعار تو بیچ میں سے کہیں سے بھی دیے جا سکتے ہیں، ہاں، لیکن یہ کہانی اور یہ تھیم یاد رہے تو شاید اس کو سالو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، اور جب تک آپ خوش رہیں، خیال رکھیں۔ ہماری کوششیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو اپنے دوستوں احباب سے اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔